آپ کا سوال ہے کہ میں نے اپنی کسی عزیز عورت کو فون پر قرآن سے دم کیا آواز کے ساتھ، تو پہلے دن اس کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا اور اسی طرح کیفیت تھوڑی سی اس کی چینج ہو گئی۔ تو دوسرے دن دم کیا تو اس کے کندھے میں درد شروع ہو گیا۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے اور اس پر کون سی مستقل آیات اور صورتیں پڑھ کر مستقل دم کیا جائے؟ دیکھیں جی، قرآن مجید ہے نا، آپ نے قرآن پڑھا آواز کے ساتھ موبائل فون پر کال پر، ٹھیک ہے، مریض کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، الحمدللہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جی، اور اللہ کی خشیت سے ڈر جاتے ہیں۔ من خشیت اللہ، یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن مجید چیز ہی ایسی ہے، جادو جنات مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا۔ جب قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، پانی پر تیل پر دم کر کے ان کو استعمال کروایا جائے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام ہے نا یہ، ہے جی، کسی بابے کا چھو منتر تو نہیں ہے کچھ کہ ہاں جی چلو ٹوٹل پورا ہو گیا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پہلی چیز ان کا عقیدہ درست کروایا جائے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر دو، ان کے گھر میں کوئی غیر شرعی چیزیں ہیں یا ان کے جسم میں گھر میں قریبی، وہ صحیح کروائی جائیں۔ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ مضبوط کروایا جائے، قرآن مجید ترجمے سے سنا پڑھا جائے روزانہ کی بنیاد پر۔ اور انہوں نے اگر کسی کا کوئی حق وغیرہ مارا ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے کسی سے تو وہ درست کریں، ٹھیک ہے، غیر اللہ سے اپنا معاملہ ختم کر کے اللہ کی طرف جوڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، منکرات سے بچاؤ، احکام کی بجا آوری، اور صبح شام کے اذکار، اور آیات السحر منزل کے نام سے ایک حرز اعظم ایک PDF بک ہے، وہ ملتی ہے، وہ آپ ان کو پڑھ کر دیں، وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی ان پر پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کلونجی کے آئل کے ایک ایک دو دو قطرے ناک میں اور آنکھوں میں ایک ایک قطرہ اور ناک میں ایک ایک یا دو دو قطرے لٹا کر ان کو ڈالے جائیں وقفے سے، ایک ایک گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کا وقفہ دیا جائے ان میں۔ اس سے پہلے ان سے سوال کیا جائے کہ آنکھوں میں یا ناک میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپریشن یا کوئی اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر ہرگز نہ ڈالیں کلونجی کے آئل کے قطرے، بالکل بھی نہ ڈالیں ان کے ناک اور آنکھوں میں۔ اگر ایزی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر یہ ڈالیں انشاءاللہ۔ اس سے ہاں رقیہ پڑھنا ہے، اس پہ بھی پانی بھی ان کو کہیں پئیں رقیے والا ہے جی، اور آئل جو سر پہ لگانے والا آئل ہوتا ہے وہ سر پہ لگائیں، ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں کو لگائیں روزانہ رات سونے سے پہلے، اور پانی جو ہے نا وہ دم کر کے ہی پئیں، دوسرا پانی نہ پئیں۔ آئل بھی دم والا یوز کریں، دم میں نے بتا دیا حرز اعظم منزل، صبح شام خود بھی پڑھیں، جسم پہ بھی پڑھ کے پھونکیں، پانی آئل پہ بھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ دل میں پڑھتے ہیں، آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آیت الکرسی ایک بار صبح، ایک بار شام، اور ایک بار ہر نماز کے بعد، اور ایک بار سونے سے پہلے، اور آخری 3 قل اخلاص، فلق اور ناس، یہ ہر نماز کے بعد ایک بار، اور فجر اور عصر کے بعد 3 بار، ٹھیک ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی 3 بار یہ تینوں آخری صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ تھتکار کے جسم پر ملے جائیں تو انشاءاللہ
یہ ٹھیک ہو جائے گا ان کا معاملہ۔ مستقل علاج یہ ہے کہ اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، شروع کیا جائے علاج تو پھر اس کو آخر تک کرنا ہے جی، بیچ میں نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔